الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں جہاں سے شروعات کرنی ہے وہ چونکہ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع مکمل ہوئے تھے اور اس کے آگے سے ہم شروع کریں گے، اور شروع کے جو 2 رکوع ہم نے مکمل کیے تھے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا، اس کے بعد پھر کافروں کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف کرایا، اور پھر منافقین کے تعلق سے ایک لمبی بحث اللہ تعالیٰ نے کی اور ان کی بہت سی نشانیوں کو مختلف مثالوں کے ساتھ واضح کیا۔ اب یہاں سے کچھ بنیادی عقائد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انسان کو خود اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی ہے، لہذا ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اپنے رب، خالق و مالک و پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے آرام کے لیے ہموار کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی پیدائش کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جو پیدا کرنے والا، جو خالق ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اگر انسان دنیا کی تمام مخلوقات پر غور کرے تو اسے اللہ کی قدرت نظر آئے گی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اگر انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنی تخلیق پر غور کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اور زیادہ اس بات کا احساس ہوگا کہ جو پروردگار ایک ایسا بہترین ڈھانچہ ایک انسان کا تیار کر سکتا ہے، جس نے مجھے جن چیزوں سے نوازا ہے، تو پھر خالق وہی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب بنانے والا وہی ہے تو پھر اس کا نظام، اس کا قانون، اس کی دی ہوئی شریعت، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، یہ بھی انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی پیدائش کا، اور یہ بھی بتایا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے جو پچھلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر مزید یہ بتایا کہ اب جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اور جب تم اس کی عبادت کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تم برے انجام سے بچو گے، اللہ تعالیٰ تم کو برے انجام سے بچائے گا، تمہارے جو معاملات ہوں گے اس میں تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور تمہیں مختلف قسم کی چیزوں سے بچائے گا، دنیا کی بھی پریشانیاں اور تکالیف سے وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو برا انجام ہوگا اس سے وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، ان دونوں آیتوں کا بڑا گہرا تعلق اس طرح ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ٹھیک بعد دوسری آیت میں، اگلی جو آیت ہے اس میں مزید اپنی چند تخلیقات، کریشنز، چند نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے آرام کے لیے ہموار بنایا، اور آسمان کو جو اتنا بلند و بالا ہے اس کو ایک عمارت کی طرح، یعنی مضبوط جو اس طرح بنایا ہے، بلکہ ایک گویا کہ چھت بنائی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ کی یہ ایسی عظیم ترین نعمت ہے جن کا ہر انسان روزانہ مشاہدہ کرتا ہے کہ زمین کو اللہ نے ہمارے آرام کے لیے ہموار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوزفل بنایا ہے، ہر اعتبار سے اس کو کارآمد بنایا ہے، چاہے انسان کے چلنے کے لیے ہو یا اس کی دیگر ضروریات کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرش بنایا ہے زمین کو، والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو اس طرح بنایا کہ گویا بلند فضا کو ایک عمارت کی طرح، یعنی مضبوط فضائی نظام اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے
موسمیات کا جو نظام ہے اور اس کے تعلق سے پھر اس کے اندر سردی و گرمی کو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے بعد پھر مزید آکسیجن کا جو سسٹم رکھا ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رکھا ہے، وہاں ایک نظام قائم کیا ہے، تو اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے۔ اور پھر مزید آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، پانی اتارا، بارش برسائی ہے، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے ہر طرح کی پیداوار عطا فرمائی، ہر طرح کا رزق۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز کی زندگی جس کے ذریعے سے رکھی ہے، وہ اللہ کی عظیم ترین نعمت پانی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جلا بخشی ہے، ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے طرح طرح کے رزق کا جو انتظام کیا، مختلف طرح کے جو رزق تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے پیدا کیے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب جب اللہ نے تم کو بنایا، تمہارے باپ دادوں کو بنایا، تمہارے لیے زمین اور آسمان کے ایک بہت ہی بہترین سسٹم کو تیار کیا، ایک نظام کو بنایا، اور اس کے بعد پھر پانی نازل فرما کر تمہارے لیے بطور رزق کے مختلف قسم کے رزق، پھلوں کو، سبزیوں کو، ہر ایک فصل کو، ہر چیز کو تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو مت قرار دو، اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تنہا اس ساری کائنات کا خدا ہے، ساری کائنات کا بنانے والا، اس سارے نظام کو بنانے والا وہی ہے۔ اور یہ بات ہر انسان مانتا ہے کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، کریٹر ایک ہے۔ دوسری اقوام کے افراد بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور مکہ کے جو افراد تھے، کفار مکہ تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے، بلکہ اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ جب کوئی بات شروع کرتے تھے تو وہ لکھتے تھے بسمک اللہم، اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، اور قسمیں جب کھاتے تھے تو اللہ کی بھی قسمیں کھاتے تھے، لیکن اوروں کو ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لہٰذا پوری انسانیت کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی، چونکہ اوپر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یا ایھا الناس کا استعمال ہوا ہے، او مین کائنڈ، اے انسانوں، سب سے یہ بات کہی جا رہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کا ہمسر، اس کا مد مقابل، اس کا شریک، اس کے برابر کسی کو مت لے کر آؤ، کسی کو شریک مت کرو، تم جانتے ہو کہ یہ ساری کائنات بنانے والا وہی ہے۔ اب یہاں پر آگے اگلی آیت میں قرآن مجید کا ایک چیلنج جو قرآن مجید نے اس وقت پیش کیا تھا جب لوگ یہ کہہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کلام آپ نے گھڑ لیا ہے، اور نعوذ باللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے الزامات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جا رہے تھے، تو پھر قرآن مجید نے ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی اللہ کے جو انبیاء جن اقوام میں مبعوث کیے گئے اور وہاں کی جو طاقتیں تھیں، جو باطل افراد تھے، باطل طاقتیں تھیں، انہوں نے جب یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے انبیاء کے سامنے حجتیں پیش کی جائیں اور طرح طرح کی چیزیں پیش کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے جو ان کا جو فن تھا، جس میں وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ دنیا اس میں ہمیں ہرا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی چیزیں انبیاء کو خدائی نظام کے تحت عطا کی، اور ایسے تمام طاقت رکھنے والوں کو، ایسی تمام سوچ رکھنے والوں کو شکست فاش دی۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے بھی یہ چیلنج ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کو اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے قرآن کے تعلق سے
کوئی شک ہے تمہارے ذہن میں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ نہیں کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر تم یہ کر سکتے ہو کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو تم اس کے جیسا کوئی مضمون اسی پیٹرن کے ساتھ، اسی اسلوب کے ساتھ پیش کر کے دکھاؤ، بالکل جو اسی طرح ہو، ایسا ہی ہو تم پیش کر کے دکھا دو، اور اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی کوئی صورت لا کر رکھ دو، پیش کر دو سامنے۔ اگر تم یہ کہتے ہو، اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے عربی کے ماہرین ہیں اور عربی ہماری زبان ہے اور ہم گویا کہ اس کے میدان کے بہت زبردست شہسوار ہیں، تو پھر تم لے آؤ اس جیسی ایک صورت لا کر پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے، تو پھر ایک کام کرو کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیلپرز، مددگار، تمہارے شریک کار تم بلا سکتے ہو، جس کو بھی اپنا سپورٹ، اپنا فیور، اپنے کام میں تعاون کے لیے تم بلا سکتے ہو، بلا لو۔ جس کو بلانا ہے تم بلا سکتے ہو، جس کو بھی چاہتے ہو اپنے اس کام میں تم شریک کر لو، اور اس کے بعد تم یہ بتا دو کہ تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو، ثابت کر دو کہ تمہاری باتیں صرف شک پر یا کسی ایسی بات پر مبنی نہیں ہے جس کا کوئی ٹھوس تمہارے پاس ثبوت ہے، تو اگر تم سچے ہو، یہ ثابت کرنا ہے تمہیں، تو پھر لے کر آ جاؤ، ایسی صورت پیش کر دو، ایسا کوئی مضمون پیش کر دو، اس انداز میں لا کر پیش کر دو، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لاؤ۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن نے مزید اس کا جواب بھی دیا ہے، یعنی ایک طرف تو چیلنج کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی اگر تم ایسا کام نہ کر سکے، اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اٹل بات یہ ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، کر نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کا جواب کسی طرح پیش کر دیا جائے، یا اس جیسی کوئی کتاب یا کوئی صورت لا کر پیش کر دی جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر تم اس دوزخ سے بچنے کا انتظام کرو جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے، یعنی کافر و منافق و مشرکین جو ہوں گے وہ بھی اس کا ایندھن ہوں گے، اور پتھر بھی ہوں گے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا، کیونکہ پتھر جن کو وہ تراش کر اپنا خدا تسلیم کر رہے تھے، اور جن کی بنیاد پر گویا وہ یہ باتیں کر رہے تھے، جن کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے تھے، اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے، ان کے بارے میں گویا یہ کہا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو تو تم منکر ہو، تمہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تمہارے ساتھ جن کو تم خدا بناتے ہو، جن پتھروں کو تم نے تراش رکھا ہے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ دوزخ کافروں اور منکروں اور احسان فراموشوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کے منکر ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے نظام، اللہ کی شریعت، جو ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کے اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرف چونکہ پہلے کافروں کو دعوت دی گئی، ان کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ اور ان کی بشارت، ان کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی اہل ایمان کا تذکرہ ہے، نیک اعمال کا بھی تذکرہ ہے، اور جب نیک اعمال کا تذکرہ ہے تو ایمان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان بھی ہونا اور اس کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان ہے، نیک عمل نہیں ہے،
وہ سزا کا مستحق ہوگا وہ انسان، چونکہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف نیک اعمال ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال، یہ دونوں زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری دے دیجئے ان ایمان والوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب اگر انسان اس کا تصور کرے، امیجن کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کی جو خوبصورتی ہوگی، اس کا جو وہاں کا جو سسٹم ہوگا، جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے، تیار کیا ہے، اس کا تو امیجنیشن انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے تخیل سے، اس کے امیجنیشن سے بہت بلند و برتر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جنت کے بارے میں یہ ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایسی ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال آ کر گزرا ہے۔ اتنی حسین و جمیل اللہ نے بنائی ہے کہ انسان کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جنت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ہمارے سامنے جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو کائنات کا نظام اللہ نے رکھا ہے، جو نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم اس سے ریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کون انسان پسند نہیں کرے گا کہ اس کے لیے ایک بہترین ایسا خوشگوار باغ ہو جس میں ہر طرف ہریالیاں ہوں اور مختلف قسم کے جس میں پھل ہوں، اور اس کے نیچے سے سائڈ سے ایک ایسی نہر بہ رہی ہو کہ جو اس باغ کو اس جو ہے وہاں کے درختوں کو سیراب بھی کرتی ہو اور خوشنما منظر پیش کرتی ہو، تازی ہوا بھی آتی ہو، اور وہاں پر ایک بہت خوشگوار ماحول ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اس کو پسند کرے گا، بلکہ اگر ہم بات کریں اور آنکھیں بند کر کے اگر امیجنیشن کریں، تصور کریں خالی اس کا، تو ہی انسان کو بڑی اچھی فیلنگز آئیں گی، بہت اچھا محسوس ہونے لگے گا۔ اسی طریقے سے وہ جنتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تیار کر کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پھل اس جنت کا ان کی میزبانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب پیش کیا جائے گا، تو وہ یعنی الگ الگ قسم کے ہوں گے، لیکن وہ سملر نظر آنے والے ہوں گے، ڈفرینٹ کائنڈس ہوں گی، الگ الگ قسمیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں مشابہت ہوگی، سملر ہوں گے، وہ بالکل نظر آئیں گے۔ تو پھر جب اس طرح کی کیفیت ہوگی، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، تو جنتی لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ ان کے سامنے ملتے جلتے اور الگ الگ قسم کے پھل پیش کیے جا رہے ہوں گے، سملرز بھی ہوں گے، ڈفرینٹس بھی ہوں گے، الگ الگ طرح کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور ان کو نعمت کے طور پر، رزق کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر وہ چیزیں ملتی رہیں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ و پاک باز، ہر طرح کی گندگی سے بالکل محفوظ و پاک شریک حیات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیویاں رکھیں گے وہاں پر، اور وہ سب وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہاں زندگی میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ زندگی کے خاتمے کا کوئی خطرہ ہوگا، لائف کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، کوئی سرا نہیں ہوگا، دائمی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ دنیا کے تمام جو غم ہیں، تمام جو ٹینشنز ہیں، جو افکار ہیں، فکریں ہیں، ان تمام سے نجات دے کر ایک دائمی زندگی۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو انسان جنت میں داخل ہو گیا اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو ایک بار وہاں کی کامیابی کا پروانہ حاصل کر لے گا تو پھر اس کو کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو وہ دائمی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مثال میں مچھر
یا اس سے بھی زیادہ گئی گزری چیز کا ذکر فرمائے، اللہ تعالیٰ مثال کو بیان کرنے میں کہیں نہیں شرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اب وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کلام برحق ہے اور ان کے مالک اور پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے مثال بھی بیان فرمائی ہے تو حق بات کو مزید آشکارا کرنے کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے بیان فرمائی ہے، اور یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، جو نہ ماننے والے ہیں، منکر ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آخر ایسی مثال کیوں پیش کی ہے۔ اللہ ان باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو انہی باتوں پر تبصرے کرنے کی وجہ سے اور انہی باتوں پر گویا مذاق بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ بعض اوقات لوگوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یا شریعت کا کوئی حکم ہے یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے بارے میں، اسلام سے متعلق ہے، بعض اوقات لوگوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جوک بناتے، کوئی لطیفہ بناتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے لیے ہدایت مانگنا چاہیے اور ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہو یا دین کی کوئی بھی چیز ہو، اگر انسان اس کی بے ادبی کرتا ہے اور اس کے خلاف بولتا ہے یا پھر اس کا کھلواڑ و مذاق بناتا ہے، خدا کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ انسان کو اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ایک انسان جو بھٹکا ہوا اور راستے سے قرآن سے اپنا تعلق اگر جوڑ لے، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو یاد کرنا، اس سے کسی طرح اپنے رشتے کو جوڑے رکھنا، باقی رکھنا، یہدی بہ کثیرا، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت سے افراد کو ہدایت سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، واضح ہے، دو دو چار کی طرح بالکل آیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہو، سن رہا ہو، پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن کی بات کر رہا ہو، اس کو سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہو، کسی ایک صورت کو اس کی یاد کر رہا ہو، یہ توفیق الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک انعام کے طور پر انسان کو دیا گیا ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق پیدا ہو رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس انسان کے اندر جذبہ ہو، اس کے اندر ہدایت کو حاصل کرنے اور اللہ سے ہدایت طلب کرنے کی طلب ہو، تب اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی گمراہی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے؟ وہ نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو حق کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام، اللہ کی آیات، اللہ کی دی ہوئی شریعت، اللہ کے احکام کا جانے انجانے میں مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور نافرمانی پر اٹل رہتے ہیں، پھر وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے عہد و پیمان پکا کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ کون سا عہد و پیمان ہے؟ اس کا بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر 9 پارے کے اندر کیا گیا، جو عہد الست تھا،
یعنی جب اللہ تعالیٰ جب تخلیق کر رہے تھے انسانیت کی پیدائش، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی پوری اولاد کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو وہاں پر جمع کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ کیوں نہیں، بلکہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ وہ عہد ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ نے مختلف انبیاء اکرام کو بھیجا انسانوں کو اس عہد کو یاد دلانے کے لیے، اور ہمارے سامنے قرآن پاک ہے اور اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو دیکھتے ہوئے اس عہد کو یاد نہ رکھیں اور کوئی اس عہد کو توڑ رہا ہے پختہ کرنے کے بعد، اور جہاں رشتہ داری وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جہاں اسے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں توڑ پیدا کرتے ہیں، رشتہ داریوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جو عہد و پیمان کیا تھا، جو دیا تھا، اس کو جو توڑتے ہیں اور جہاں اس کو پورا نہیں کرتے، جن افراد کی یہ روش ہوتی ہے تو پھر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اولئک هم الخاسرون ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ ہیں وہ افراد جو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے، ان کو کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ نقصان اٹھانے والے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور انسان کو اس کی پیدائش کا تذکرہ فرما کر اپنے رب ہونے کا ایک میسج دیا، پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے تعلق سے چیلنج کیا، اور اس کے بعد پھر اس سے انجام سے ڈرایا نہیں ماننے کے، اور اس کے بعد پھر جاننے والوں، ماننے والوں کے لیے جو اللہ نے جو ریوارڈ رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، جو خوشخبری رکھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حق کی مثال اللہ نے پیش فرمائی اور یہ بتایا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بڑا ہی زبردست انداز ہے، کیف تکفرون باللہ، تم لوگ اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، بالکل تھے ہی نہیں، تمہارے وجود کا کوئی حصہ، کوئی تذکرہ نہیں تھا، مٹی کا پتلا تھے، بے جان سے ایک جرثومہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ہے، زندگی تمہیں اس نے بخشی ہے، تمہیں عدم سے وجود میں وہ لے کر آیا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ وہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہوگا، اور سارے معاملات کا سوال تم سے کیا جائے گا۔ تو ان ساری باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر اس رکوع کی آخری آیت پھر بطور تذکیر نعمت کے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی نعمت کی یاد دہانی پھر انسانوں کو کرائی ہے، اور انسانوں کو یہ بتایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ فصلیں ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے دنیا کی مختلف تمام چیزیں ہوں، کس کے لیے پیدا فرمائی؟ خلق لکم، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا تمام چیزوں کو۔ اس دنیا کا جو نظام ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، زمین کے نظام کو، تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، پھر ایک لمبا چوڑا فضائی نظام اللہ نے جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائی، اور اس نے 7 آسمان، 7 سطحیں، 7 لیئرز اللہ تعالیٰ نے فضا کی بنائی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا اچھی طرح سے علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، تو اور اللہ نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ تم
حلال طریقے سے اس کا فائدہ بھی اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر اس رب نے جس نے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بات کو مانو کہ اس نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا ایک رکوع تھا جس کے اندر بہت سی مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا، اور اب اس کے بعد یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور پھر شیطان کا جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔